بیک آفٹر دا بریک. اور آج جس طرح کہ ہم نے کہا کہ فار دا لاسٹ 3 years the cornerstone of our content has been your mental well-being, یعنی mental health کے ایشوز, personal development کے ایشوز, خاص طور پہ to be able to reflect کہ ہمیں اپنے بارے میں پتا ہو, so that we can shed light on our shadow self, to be self-aware, to be more mindful. That has been our humble effort. اور جو لوگ ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہے ہیں, I think they have really done justice to your parenting style, your personal relationships, آپ کی professional grievances. اگر آپ اپنے کام پہ کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں, personality types میں کوئی collision محسوس کر رہے ہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ victim ہیں, یا اگلے بندے کے بارے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو سمجھ نہیں پا رہا, so our topics have really been designed to help you through that. ابھی آپ نے اس کے حوالے سے رپورٹ بھی دیکھی کہ کون کون سے ایشوز ہم اٹھاتے رہے ہیں, کس طرح آپ کی ریلیشن شپ زیادہ میننگ فل ہو سکتی ہے. بٹ ناؤ لیٹس ویلکم دا پینل جس نے ہمیں یہ کرنے میں بہت مدد دی. Their expertise is what we really relied on in coming up with these topics and in designing these conversations. تو آئیے سب سے پہلے میں آپ سے انٹروڈیوس کرتی ہوں our very own. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہناز افجانی. Thank you so much شہناز آپا for being here. I know you as, again, you wear many hats. You're an entrepreneur, you're an academician, آپ فیملی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, اس کے علاوہ ٹین ایجرس کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. Thank you so much for making time for us. Always. اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں a very dear friend جن کے ساتھ ہم مشکل موضوعات اٹھاتے ہیں, چاہے وہ ایڈکشن سے ریلیٹڈ ہوں, چاہے وہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہوں, اور ہمیشہ ایک سلجھی بھی ایڈوائس ان سے ملتی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر فرح آفتاب. تھینک یو فرح فار بینگ ہیئر. You're welcome. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اگین a very soft spoken person, and I find کہ یہ لوگ جب اپنی ایکسپرٹیز, ایک تو تجربہ ہے, اسٹڈی ہے, لیکن ساتھ ساتھ the way they talk, I think that softness really comes through, تاکہ مشکل سے مشکل سچویشن میں, چاہے آپ گریف میں ہوں, الجھے ہوئے ہوں, آپ کی الجھن کو سلجھایا جا سکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بطول باقر. اگین آپ بھی ایک ماہر نفسیات ہیں. تھینک یو سو مچ بطول فار میکنگ ٹائم. سب سے پہلے اگر فرح گفتگو کا آغاز یہ کروں, ہم ہمیشہ فائنینشیل ڈسٹریس کی بات کرتے ہیں. اٹس ایدر ورک اور ریلیشن شپ دیٹ کازز دیٹ ڈسٹریس ان آور مینٹل ویل بینگ. اس وقت پوری دنیا میں بات کی جا رہی ہے دا بگ ریزگنیشن کی, یعنی بہت پیسے دے رہی تھی کمپنی, لیکن گھر میں جب آپ کام کر رہے تھے, آپ کی ایک تو ریالٹی بدلی ہے اور آپ کی بس ہو گئی ہے. بڑی کمپنی سے لوگوں نے ریزائن کیا ہے. واٹ ڈز اٹ مین, یعنی ہیومینٹی ایوالو کر رہی ہے, پیسے کو اہمیت نہیں دے رہی ہے, رشتوں کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے, اپنی ویل بینگ کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے. اس سے کیا نتیجہ اخذ کریں؟ اچھا, پوسٹ کووڈ اگر دیکھا جائے تو پیپل ہیو ایکچولی ریئلائزڈ کہ منی, آل آف دیز تھنگز ڈڈ ناٹ ورک فار دیم. پیسے تھے لوگوں کے پاس, لیکن ہیلتھ کو پریفرنس مل رہی تھی. سو آن دا بیسس آف آل دیز تھنگس پیپل ہیو ایکچولی گیٹ ٹو ریئلائز کہ ہیلتھ از دا میجر آسپیکٹ جس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور ہیلتھ کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ فزیکل ہے, اٹ ہیز ٹو بی یور مینٹل ہیلتھ. دونوں انٹیکٹ ہوں گے تبھی آپ کچھ بہتر اپنی لائف اسٹائل کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور پوسٹ کووڈ میں پیپل ہیو ایکچولی گیٹ ٹو ریئلائز کہ فائنینشیلز ہوں, سب کچھ اسٹیبل ہے, لیکن اگر ہیلتھ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. سو آئی تھنک بہت بڑا ایک رول پلے کیا ہے کووڈ نے بھی, اور پیپل اب اسٹارٹیڈ ٹو اینالائز کہ وہ لوگ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, فائنینشیلس کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں, اور کتنے رولز ہیں جیسے ہیلتھ ہے, فائنینسز ہیں, فیملی ہے. سو پھر لوگوں نے اپنی پریورٹیز کو مینٹین کرنا شروع کیا. بالکل صحیح کہہ رہی ہو, ہماری ترجیحات شفل ہوئی ہیں, اپنے بارے میں مزید جاننے کا موقع ملا ہے. لیکن شہناز آپا, یو ورک ود اے لاٹ آف ینگ پیپل, تو مجھے بتائیں کہ ان کے لیے یہ بے یقینی کا وقت کیسا رہا. ایک تو ہم جنرلی بھی بات کرتے ہیں کہ ایڈولسنس میں کئی چیزوں کے بارے میں آپ کو مکمل گرپ نہیں ہوتی, بٹ ہاؤ ہیز کووڈ افیکٹڈ دیئر مینٹل ہیلتھ؟ See, I think it started from a family. The elders were quite unstable. It was completely a novel thing happening. کبھی کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی تھی. ہم نے اپنی زندگیوں میں کبھی ایسا دیکھا نہیں کہ آپ کرفیوز دیکھے تھے, اسٹرائکس دیکھی تھی, بٹ ناٹ دس وے. جو ینگ بچے تھے, فرینکلی اسپیکنگ, وہ ٹوٹلی اوبلیوین تھے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. They were having plenty of me time. They were enjoying, کیونکہ شروع کے دنوں میں نہ اسکول واز کے آن لائن کلاسز کچھ نہیں تھی. ٹراما اور پریشر اب شروع ہوا ہے. پوسٹ کووڈ اس سارے روٹین کو دوبارہ ریزیوم کرنا از گوئنگ ٹو بی اے چیلنج, اور جو کافی لوگ فیس کر رہے ہیں, مائیں زیادہ کر رہی ہیں. اور جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ لوگوں نے جابس چھوڑی, آئی تھنک فرسٹ ورلڈ کنٹری تک تو یہ ٹھیک تھا,
لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوا. ہمارے یہاں تو بہت مشکل ہوا, کیونکہ ہمارے یہاں فائرنگ زیادہ ہوئی اور جو پائپ لائن میں پروجیکٹس تھے وہ اسٹل پہ چلے گئے. تو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے ٹوٹل ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگر آپ جاب چھوڑ بھی دیں تب بھی آپ کی سوشل سیکورٹی آپ کو کچھ نہیں تو فوڈ اسٹیمپس بھیج دے گی. بالکل, اور کافی عرصے تک رکھا. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہی تھا کہ ہم ٹوٹل لاک ڈاؤن پہ بھی نہیں جا سکتے تھے, پھر بھی ہم گئے, جبکہ ویسٹ وہ اتنا کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ کبھی بھی نہیں گیا جتنا ہم گئے تھے. تو مجھے لگتا ہے ہمارے لیے چیلنج تو اب ہے جب ہم نارمل لائف کی طرف جائیں گے. بچوں کو ایک, اب جب میں سنتی ہوں اپنے ینگ دوستوں سے ان کے بچے کہ ان کے ایگزامز ہیں تو اٹس ایکچولی اے مائل اسٹون کہ وہ بچوں کو پریپیئر کیسے کراؤں. ہماری تو پریکٹس ہی نہیں رہی, عادت ہی نہیں رہی, بچے کو بھی ایگزام دینے کی عادت نہیں رہی. بالکل. لیکن بطول کیا کہو گی کہ ایک چیز جو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کون سی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں, ڈیولپ کنٹری میں ہیں, ہماری طرح ڈیولپنگ کنٹری میں ہیں, آئی تھنک سوشل اینزائٹی بہت ہونے لگی ہے. اتنا عرصہ گھر میں رہنے کے بعد جب ہم باہر نکلتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ادر پیپل, لیکن مجھے تو سن سیٹ ہوتے ہی دل چاہتا ہے بس اب گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے. آپ اگر کسی مجمع میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب سی سوشل اینزائٹی ہو رہی ہوتی ہے. یہ کب تک رہے گی اینڈ ہاؤ ول وی گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ ایبسلیوٹلی. ان فیکٹ سوشل انگزائٹی کے ساتھ ساتھ اگر ہم پرانی موویز بھی دیکھتے ہیں اس میں پیپل آر کمنگ کلوز تو وہ بھی ہمیں پینک اٹیک تھوڑا ہونے لگتا ہے کہ اوکے ہاؤ آر دے میٹنگ, بیکاز ہمیں ایون موویز دیکھنے میں انٹرٹینمنٹ میں بھی ہمارا وہ جو فیئر ہے سوشل انگزائٹی کا وہ پاپ اپ ہو رہا ہے. ادر دین دس آئی آلسو تھنک کہ ویلیو بھی زیادہ کرنے لگے اب لوگوں کی, لائک اپنے نیبرس کی, اینڈ آل دس ہیز ایکچولی براٹ اس ٹوگیدر. جو لوگ بہت آئسولیٹڈ رہتے تھے وہ بھی ریئلائز کریں دی امپورٹینس آف سوشلائزنگ. ایبسلیوٹلی. اور سوشلائزنگ کے لیے بھائی کھانا پینا ایک سب سے بڑا کڑا وقت ہمارے پہ تب آیا تھا جب ریسٹورینٹس بھی بند ہو گئے تھے. تو آج جب ہمیں اپنے سیلیبریشن پارٹنر کو ساتھ لیا ہے, ونس اگین وی آر ہائی لائٹنگ کہ ہمارے پاس ہے جی پرل کانٹیننٹل کراچی سے ان کی تمام ریسٹورینٹس کی ریپرزنٹیشن ہوگی. آج مائی فیوریٹ سکورا از ریپرزینٹیڈ. تھوڑی دیر میں جی ہم بنائیں گے یہاں پہ سوشی بھی, اور سوشی سے ریلیٹڈ اگر آپ کے سوال ہوں تو ہمیں ضرور بھیجیے گا. شروع میں تو آپ کو شیف جون نے بتا ہی دیا کہ چاپ اسٹک سے کیسے کھانا ہے. میرے خیال میں ویسے فرح اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو چاپ اسٹک سے نہ کھانا آتا ہو تو آپ کے کھانا کا پورشن کنٹرول بڑا اچھا ہو جاتا ہے. اگر آپ نے ڈائٹ پہ جانا ہے نا تو میرے خیال میں چاپ اسٹکس پریکٹس کرنا شروع کر دیں. اسی کے ساتھ ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گے اور کووڈ کوکنگ پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ کو ایک اور چیز نے بڑی افیکٹ کیا کہ شادیوں میں ہمارا جو سوشل بیہیویئر تھا وہ بالکل بدل گیا. اس پہ بھی بات کرنی بہت ضروری ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سیلیبریشن ویک اور آج ہم بات کر رہے ہیں مینٹل ہیلتھ کی, اور یقیناً مبارکبادوں کا, کنگریچولیشنز کا سلسلہ چل رہا ہے. اور چلتے چلتے میں ضرور اپنے ان مہمانوں سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمارے 3 سالوں کو کیسے پایا. دیو بن کمنگ اوور دا ایئرز, شو کو ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا. جب ہمارے پاس سیگمنٹ کرتے ہیں تو فیڈ بیک کیا ملتی ہے ان کو, اور کون سا سیگمنٹ ابھی تک یا کون سا موضوع اس کے لیے ان کے لیے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ رہا جس پہ ان کو فیڈ بیک بھی ملی اور خود بات کر کے بھی ایک اطمینان تھا. تو سب سے پہلے اگر بطول آپ سے شروعات کروں, کیسے لگے یہ 3 سال اور کیا فیڈ بیک ملتا تھا جب ہمارے پروگرام کے بعد آپ لوگوں سے ملتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ کے ٹاپکس اتنے ڈیلی لائف کے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں, اینڈ آلسو لائک دی ٹاپکس جو آپ نے اویئرنیس ریز کری تھرو آؤٹ, آئی ہیو آلسو لرن سو مچ فرام دیٹ. اسپیشلی جو ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی تھی یا پروفیشنل میں آفس کلچر کی بات ہو رہی تھی, اور آلسو گھر میں گوسپنگ کلچر کی جو بات ہو رہی تھی وہ سب سے زیادہ. ایسے بڑے ٹیڑے سبجیکٹس بھی اٹھائے شہناز آپا. سب سے زیادہ جو مجھے مزیدار بات لگتی ہے نا کہ عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے مینٹل ہیلتھ خواتین کا ڈومین ہے. ہم نے مردوں کی سائڈ آف دا اسٹوری کو بھی ایز مچ ایز وی کوڈ ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ جی فائنینشیل باؤنڈریز مرد کیسے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نان نفقہ اٹھانا, گھر کی ذمہ داریاں پورا کرنا ان کا کام ہے, لیکن کیا اپنی کمائی پہ ان کا بھی اپنا کوئی حق ہوتا ہے یا نہیں بیچاروں کا؟ آپ بتائیے یہ 3 سال آپ کو کیسے لگے؟ سب سے پہلے میرا ایز یو نو میں بہت کم شوز پہ جا کے بیٹھنا پسند کرتی ہوں. دھوم دھڑکے والے شوز سے ہٹ کے ایک ماحول تھا. سو جب اپنی بات کرنے کا اور دوسرے کی بات سننے کا موقع ملتا تھا, ایز بطول صاحب کے ٹاپکس اتنے کلوز ٹو لائف ہوتے تھے کہ اپنے آپ ہی اپنے ایکسپیرئنس یا اپنا کوئی بھی نالج شیئر کر کے مزہ بھی آتا تھا, اور یہ شیورٹی ہوتی تھی کہ یہ ٹاپک جہاں جا رہا ہے ان کے کسی کام آئے گا. اٹس ناٹ کہ
آئے, شور مچایا, and then go back home and nothing, just you see اپنی فوٹیج دیکھ لی. No, it was not that. مجھے کئی بار کئی لوگ, جیسے آج بھی بیہائنڈ دا کیمرا جب ہم بیٹھے تھے تو ہم نے بہت ساری باتیں کی, اینڈ وہ بھی ایک الگ انٹرسٹنگ ہوتا تھا بیہائنڈ دا کیمرا گیسٹ کے ساتھ بیٹھنا. تو فار می اٹ از آلویز اے یس. جب فون آتا ہے تو ایسے اوکے پہنچتی ہوں. کائنڈ آف یو, وی آر سو ہمبلڈ بائی دیٹ. اچھا, آپ کو بتاتے چلیں, ایک اور ہمارے مہمان جو کہ ہی از ویل نون ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, ینگسٹرز کے ساتھ بہت کام کرتے ہیں, اور جب بھی وہ ہمارے شو میں جب آئے تو وہ والے کلپس کافی وائرل ہوئے. ان کی اپنی بھی فالوئنگ ہے اور ہمیں بھی بڑا مزہ آیا ان سے یہ انٹریکشنز کر کے. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی احمد اوان, who's a motivational speaker. السلام علیکم علی, کیا حال چال؟ وعلیکم السلام سدھا, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ونس اگین. آج 3 سال ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اینڈ میرے لیے یہ آج پاکستان نہیں ہے, میرے لیے یہ ڈریم پاکستان ہے, انسپائر پاکستان ہے, موٹیویٹ پاکستان ہے, ایجوکیٹ پاکستان ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یونیورسٹیز میں جن ٹاپکس پر بات کرنی چاہیے ان ٹاپکس پر بات نہیں کی جاتی, اور یہ کمی آپ کے شو نے پوری کی ہے. جس طرح آپ نے اتنے کمپوز ٹاپکس کو چنا, جس طرح آپ نے کلوز ٹو لائف ٹاپکس کے اوپر بات کی, دیٹس ریمارکیبل, اور میری طرف سے اپریسیشن ہے. تھینک یو سو مچ علی. علی, مجھے بتاؤ کہ ویسے آن اے لائٹر نوٹ جب ہم موٹیویٹ کی بات کرتے ہیں, یہ لفظ 2 ایسے لفظوں کو ملا کر بنایا گیا ہے جس میں خواتین کافی ٹریگر ہو جاتی ہیں. اس پہ تم کیا کہو گے, اور لاسٹنگ موٹیویشن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پہ تو نو کمنٹس, دوسرے پہ میرا یہ ہے کہ لاسٹنگ موٹیویشن کے لیے بڑا زبردست کوشچن ہے. دیکھیے, ہمارا جو کنسیپٹ ہے نا موٹیویشن کا, وہ یہ کہ ایک دفعہ موٹیویشن کی ڈوز لے لینا کافی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ ایک دفعہ پانی پی لینا ساری زندگی کے لیے کافی ہے, ایک دفعہ روٹی کھا لینا ساری زندگی کے لیے کافی ہے, جبکہ یہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. موٹیویشن کی ڈوز ریکمینڈیڈ جو ہے وہ 30 منٹس کی ہے. تو اگر ہم ہر روز 30 منٹس کی موٹیویشن کی ڈوز لے لیں اور ہر روز صبح یہ لے لیں, دین یقیناً ہم اپنے دن کو بھرپور دن بنا سکتے ہیں. علی, واٹ اے ونڈرفل ٹپ. تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف آور سیلیبریشنز. انہوں نے جو بات کی, ڈاکٹر فرح آپ کے پاس آنا چاہوں گی. بہت سارے وہ انگریزی کے پرانے محاورے سکھاتے تھے, انہوں نے کہا یو کانٹ ٹیچ این اولڈ ڈاگ نیو ٹرکس. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ تو اشرف المخلوقات ہیں, آپ تو اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین کریشن ہے. دیر از دیٹ کانسیپٹ آف نیورو پلاسٹیسٹی, کہ آپ اپنے ذہن میں نئے نیورو پاتھ ویز بنا سکتے ہیں, نئے نظریے سیکھ سکتے ہیں, زندگی کو دوبارہ ڈھال سکتے ہیں. یہ ذرا میں چاہوں گی کہ آپ دوبارہ لوگوں کو ضرور کہیں. دیکھیے, یوزلی ہم بھی ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو سیلف افرمیشنز دیں, پازیٹیو سیلف اسٹیٹمنٹس دیں, بیکاز جو اسٹیٹمنٹ آپ دیں گے آٹومیٹکلی آپ کا برین اسی طریقے سے افیکٹ کرنا شروع ہو جائے گا. اف آئی کیپ ٹیلنگ مائی سیلف کہ نا مجھے غصہ آ رہا ہے, مجھے غصہ آ رہا ہے, تو میری باڈی اس طرح سے ریئیکٹ کرنا شروع ہو جائے گی. سو نیورو پلاسٹیسٹی بھی یہی ہے کہ وٹ ایور یو سجیسٹ ٹو یور سیلف, it's going to work accordingly. So اگر آپ پازیٹیو اسٹیٹمنٹس, پازیٹیو وہی موٹیویشن کی بات جیسے کریں کہ اگر ہم روز ایک 30 منٹس کا ڈوز لے لیں گے تو آٹومیٹکلی ہمارا برین, ہماری باڈی, ہمارے خیالات, they are going to work accordingly. Absolutely. And slowly and gradually اگر کوئی ٹراما ہے, کوئی گریف ہے, اس کو لیٹ گو. ہمارے پلیٹ فارم سے ہمیشہ یہی پیغام آپ کے لیے رہتا ہے. ہمارے ساتھ کریڈیبل ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو آپ کو فارمل ٹپس دیتے ہیں, اور یہی ہماری کوشش ہے کہ 30 منٹس کا ڈوز صبح صبح آپ کو ضرور ملے. اور تھینک یو سو مچ بطول, تھینک یو فرح اینڈ شناز آپا فار بینگ ہیئر ود اس. اور یقیناً آپ لوگوں کی موجودگی نے ہمیں بہت انکریجمنٹ دی. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے ود انادر سیٹ آف گیسٹ, لیکن جن کو آپ دیکھتے رہے ہیں مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں, زبردست ایڈوائس ہمیشہ ان کے پاس ہوتی ہے. سو اسٹے ود اس اینڈ کیپ واچنگ آج پاکستان.